اس ملک کے لوگ وہ انٹرنیٹ کا استعمال اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے. سر آپ نے CSS کیوں نہیں کیا جب آپ کے والد نے کہا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم پاکستانی کہلانے کے حقدار ہیں کہ اس ملک کے ساتھ. AI ڈیجیٹل از پارٹ آف ایوری پروفیشن ناؤ. میں چودھری ظفر علی بننا چاہتا ہوں. آپ کی بھی ایک اسٹرگل سٹوری ہے سر. یہ تعلیم جو ہے یہ حاصل کرو آگہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے, کہ آپ بہترین منصف ہوں اور ہر دل عزیز. یہ نہیں ہو سکتا. ترقی یافتہ قوموں کو اگر ان کی ترقی کا راز ریویو کیا جائے تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے, وہ علم کی بنیاد پر, نالج کی بنیاد پر وہ آگے بڑھے ہیں. تو ہمارے ملک میں ابھی تک جو جنرل جو پرسپشن ہے, دیر از نو کنسیپٹ آف اینی کیریئر کاؤنسلنگ. لوگ نہ والدین کی طرف سے باقاعدہ کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, نہ کوئی ایسے ادارے ہیں جو بچے کو بتا سکیں. تو اب جو امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے, ڈیٹا سائنس ہے, اور اس کے علاوہ سائبر سیکورٹی ہے, ای کامرس ہے, تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو اب سینیریو جو ہے وہ بدل چکا ہے, جو ڈسپلنز ہیں وہ انٹائرلی چینج ہو چکے ہیں. ابھی میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کا کہ 5,500 جب 4,500 اسٹوڈنٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کے لیے جو درخواستیں جو آئی ہیں وہ 550-600 آئی ہے. یعنی کہ لوگوں کا روایتی تعلیم کی طرف جو ٹرینڈ جو ہے وہ کم ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو امرجنٹ ٹیکنالوجی طرف ہے وہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بڑھا ہے. تو ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب ہیں. ہاں, ہم منٹور کے طور پر ماشاء اللہ انہوں نے ادارے جو اکیڈمک اداروں کو بنایا ہے اور ان کے سربراہ ہیں, اور وہ اکثر ماشاء اللہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور اپنی دانش سے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تو ہم نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری نئی جنریشن کو جو کیریئر جو کاؤنسلنگ ہے اس کی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے نئی جنریشن کو ود دا سینیریو آف دا امرجنگ ٹیکنالوجی آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ تو سر آپ کا بہت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جمیل صاحب کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کی جائے اور کیوں کی جائے. دیکھیں بات یہ کہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے, خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس نے جب زندگی گزارنی ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی کیریئر اپنانا ہے. جی ٹھیک ہے, اور تاکہ مرد کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے, اور آج کل تو بچیوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور اپنی فیملی کی جو ہے انکم میں کنٹریبیوٹ کریں. کیونکہ آج کل جس طرح مہنگائی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بچیاں بھی کیریئر جو ہے اس کو اورینٹیڈ ہوں اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں گھر کی انکم کے اندر, تو یہ بڑا ضروری ہوگا. تو کیریئر جو ہے اس کی سلیکشن ہونی چاہیے, اور یہ سلیکشن جو ہے وہ شروع میں بچہ نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے بہت سے لوگوں کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے, جس میں والدین ہیں سب سے پہلے, پھر آپ کے اساتذہ ہیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ خود جب اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, یعنی سیکنڈری ایجوکیشن کے لیول کے اوپر یا انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے لیول کے اوپر, تو تب تک آپ کو کافی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو پھر آپ جو کیریئر کاؤنسلرز ہیں ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں, اور بہت سے موڈز ہیں جس سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آج کل کا زمانہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہترین زمانہ ہے, جس کے اندر کیریئرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جو ہمیں میسر نہیں تھے جب ہم چھوٹے تھے. ملٹیپل چوائس نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلرز نہیں تھے ہمارے اسکولوں کے اندر. تیسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ نہیں تھا. انٹرنیٹ جو ہے یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے یوز کیا جائے تو اس سے آپ اپنی جو ہے وہ ایکیڈیمک جو ہے امپروومنٹ یا ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ کہہ لیجیے اپنی, اور اس کے بعد کیریئر کو چوز کرنے کے لیے آپ کو جو ڈائریکشنز چاہیے, گائیڈ لائن چاہیے, وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نالج کا ایک سمندر ہے جو آپ
انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں وہی بات پروگرام میں کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے لوگ جو ہیں خاص طور پہ اس ملک کے لوگ وہ انٹرنیٹ کا استعمال اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے. ابھی حالیہ دنوں میں ایک مہم چل رہی ہے ویکسینیشن کی HPV کے خلاف. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے بجائے اس کے کہ میں ڈاکٹر ظفر کی بات سن کے یہ HPV ویکسین اپنی بچی کو لگواؤں, میں کیوں نہ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے دیکھوں, وہ گوگل کرے. اب تو اردو بھی ہے میں بھی گوگل ہے, وہ گوگل کرے کہ یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہ لگانی چاہیے. ایک اور بھی ہے جس کو وہ میٹا AI اویلیبل ہے, اس پہ آپ کوئی سوال لکھیں تو وہ اس کا جواب دیتا ہے. آپ اس پہ ایک سوال لکھیں اور مجھے کیوں لگوانی چاہیے تو پوری تفصیل آ جائے گی. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو آپ اس سے رہنمائی کہ اس نے تو وہ تو باعث نہیں ہے نا, نہیں وہ تو نہیں ہے, اس کے بارے میں تو کوئی گوگل کی میٹا AI جو ہے کوئی بہام نہیں ہے نا, آپ نے وہ آپ کو ہر بات بتا دے گی. وہاں تو کسی نے اس نے تو سازش نہیں کرنی نا. اس کا فائدہ ہم لوگ نہیں اٹھا رہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فیس بک دیکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو ہیں اس کے اوپر کمنٹس پاس کرتے ہیں, ہم ریلز دیکھتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے طرح طرح کی بےہودیاں, اور میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کر گیا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کیریئر کے لیے سب سے پہلے والدین وہ خود سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر, کیونکہ وہ تو ماشاء اللہ اس لیول پہ ہے نا. اب بچہ جو 5 سال کا ہے تو اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا. وہ سرچ کرے کہ آج کل دنیا میں کیا کیا اویلیبل ہیں پروفیشنز, کیا کیا کیریئرز ہیں, اور پاکستان میں کون سے اویلیبل ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچے کو اس کیریئر میں ڈال سکتے ہیں, وہ دیکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسکول میں کونسلرز ہونے چاہیے, اچھے اسکولوں میں کیریئر کونسلرز ہیں, ان سے جا کے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جائے تو خود کر سکتا ہے. تو یہ میرا خیال 3 ٹیئرز ہیں. سب سے پہلے بات جو ہے نا, میں جو سمجھتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے, وہ ہے کہ علم اپنی آگہی کے لیے حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو ہے نا, ہم بچے کو اسکول اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ انجینئر بن جائے, یہ سرکاری افسر بن جائے, یا یہ کمپیوٹر میں چلا جائے. ہم چاہتے کہ یہ کوئی نوکری لے, ہم اس کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے سب بہنوں بھائیوں کو اور جو والدین کہوں گا کہ پہلے اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, علم حاصل کرو آگہی کے لیے, تاکہ تمہیں روشنی ملے, تمہیں پتہ چلے کہ میں کون ہوں, اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے, میرے والدین کے کیا حقوق ہیں, میرے جو ہیں ساتھیوں کے کیا حقوق ہیں, میرے فرائض کیا ہیں. پھر کیونکہ ہم مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں تو میں کیوں ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, یہ چیز جو ہے. اور دنیا کیا ہے, پاکستان کیوں قائم ہوا تھا, پھر پاکستان کہاں ہے, اویئرنیس. اور یہ میرے خیال میں اگر بچے کو اس گروم کیا جائے, گھر میں ٹرین کیا جائے, اور اس کو یہ گول دیا جائے کہ بیٹا ابھی کچھ نہیں, ابھی بس آپ علم حاصل کریں کہ آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے, اچھا مسلمان بننا ہے, اچھا پاکستانی بننا ہے. سر بینگ اے مینٹور, جی سر جو ماڈرن جاب مارکیٹ ہے, ہاں, جیسا میں آپ اس پر لے کے آ رہا ہوں آپ کو. تو پہلے 5 سال جو بھی سلیبس ہے پاکستان میں رائج, اس میں بچہ جو ہے نا اپنی اویئرنیس آ جائے گی. اس کو میں کہا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے والد نے جب مجھے اسکول بھیجا تو میں 2-3 سال کے بعد, شاید میں نے کہا یا کسی نے کہا کہ یہ بچہ کیا بنے گا, میرے والد نے کہا بیٹا آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے. آپ نے اچھا انسان بننا, اچھا انسان, میں تمہیں اسکول اس لیے بھیج رہا ہوں. کیا بات. میرے والد نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پلان. میرے والد نے کہا تھا تمہیں ایک اچھا انسان بننا ہے. یہ میں تعلیم تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تمہیں شعور آ جائے کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا میں نے کیسے جینا ہے. بائی گاڈ مجھے انہوں نے کہا. اور میں نے اسی پہ, اس کے بعد جب میں گیا اس میں پرائمری کے بعد کلاس 6 کے اندر, پھر مجھے اویئرنیس آئی کہ کوئی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, انجینئر بھی ہوتا ہے, آرمی میں بھی جا سکتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ آئی. سر آپ نے CSS کیوں نہیں کیا جب آپ کے والد نے کہا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں؟ ہاں, تو ضروری تو نہیں بات ہے کہ اگر اچھا انسان تو CSS ہی کرے.
اچھا میں CSS نہیں کر سکا, میں نے اپنے بیٹے کو CSS کرایا. اینی وے بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پہلے بات کریں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب بچہ میٹرک میں جائے گا تو آپ کو اس کی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے گا, بچے کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے گا, اس کے انٹرسٹ پتہ چل جائیں گے, پھر آپ اپنے بچوں کو اس طرف گائیڈ کریں کہ بیٹا اس طرف آپ کا پاتھ یہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے. تو یہ ہے بیسیکلی انیشیل کیریئر کاؤنسلنگ. اب جو بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جتنے اویلیبل ہیں ہمارے پاس کیریئرز, اس کی آگہی کیسی ہونی چاہیے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے لیے آپ اس وقت جاب مارکیٹ جو ہے اس کو دیکھیں. اور اب لیول جس پہ اب ہم بات کر رہے ہیں, اب یہ لیول آ گیا FSC کا. ٹھیک ہے نا, میں نے پہلی جو آپ کو بات کی تھی وہ انیشیل میٹرک تھا, جب بچے کو اوور آل آگہی ہونی چاہیے اچھا انسان بننے کی, اچھا مسلمان بننے کی, اچھا پاکستانی بننے کی, اور اچھی زندگی گزارنے کی. ٹھیک ہے, اب آیا ہے, اب بچہ سوچا میں کی بنا, ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, کی کرا. اب یہ وقت ہے کہ وہ دیکھے جاب کی اپرچونیٹیز دیکھے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ دیکھے مجھے شوق کیا ہے, اس کا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے. اگر ایک بچہ میتھ میں بڑا اچھا ہے اور اس کو کیلکولیشنز بڑی اچھی آتی ہیں, فزکس میں بڑا اچھا ہے, تو ظاہر ہے اس کو کچھ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کمپیوٹر ڈیٹا اس کی طرف جانا چاہیے. ایک بچہ بڑا اچھا مقرر ہے, اس کا نالج بڑا اچھا ہے, کمیونیکیشن اسکل اچھی ہیں, وہ ماس میڈیا میں جا سکتا ہے, وہ اس میں آپ کے جا سکتا ہے, جو ہے آپ کی پرنٹ میڈیا میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا رائٹر بن سکتا ہے. ایک بچہ ہے اس کی ڈرائنگ بڑی اچھی ہے, بہت اچھا وہ پینٹنگ بناتا ہے, وہ اس کو آپ آرٹس میں اس فائن آرٹس کے اندر بھیج دیجیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے, انٹرسٹ جو ہے نا وہ پہلے ہونا چاہیے. چھوٹا ایک کنونشنل تعلیم جو آپ نے لی, اب نو وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا, اب ایمرجنگ ٹیکنالوجی اوور لیپ کر رہی ہے. بالکل. تو اس میں سر آپ ایز اے مینٹور, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک خاص لیول کے اوپر آ کے جو ہے نا یہ آپ نے ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے. اس سے نیچے جو ہے وہ آپ نے کمپیوٹر ہر بندے نے سیکھنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر کو بھی کمپیوٹر کی ضرورت ہے, انجینئر کو بھی کمپیوٹر کی ضرورت ہے, آرکیٹیکٹ کو بھی کمپیوٹر کی ضرورت ہے, ایک آرٹسٹ کو بھی کمپیوٹر کی ضرورت ہے, AI کی ہر ایک کو ضرورت ہے. AI ڈیجیٹل از پارٹ آف ایوری پروفیشن ناؤ اینڈ اٹ شوڈ بی اسٹارٹیڈ رائٹ فرام دا اسکول سے اس کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے کمپیوٹر. یہ تو پارٹ اینڈ پارسل, جس طرح اردو, انگلش, اسلامیات, سوشل اسٹڈیز ہے نا, اس کے اندر کمپیوٹر تو لازمی ہے نا جی. بہت اچھی بات, یہ تو لازم قرار دے دیجئے. ٹھیک ہے, اب زمانہ چلا گیا وہ خوش خطی کا, یہ وہ اپنا شوق ہے کسی کو خوش خطی کرے وہ کر لے, لیکن اب تو ہر چیز اس کے اوپر ہوتی ہے, اس کی بورڈ کے اوپر. تو بچوں کا اب ہم اس طرح نہیں کر سکتے استعمال کمپیوٹر کو جس طرح میرے بچے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس میں سے گزرے نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بیٹا اس پہ کرو کام. ٹھیک ہے, یہ آگے اب جب آپ FSC لیول پہ, A لیول پہ آئے ہیں یا O لیول کے بعد, اب آپ نے سوچنا ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں, میرا کون سا ہے, میری منزل کیا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. ماشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بچے دیے ہیں, بیٹے دیے ہیں, میں نے تو ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھا ہے. جو ایپٹیچیوڈ ہے دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں, لیکن میرے بچے ڈاکٹر نہیں ہیں سارے, وہ بیوروکریٹ بھی بنے ہیں. میرا ایک بیٹا جو ہے وہ CSS کیا ہے, وہ ماشاءاللہ ڈپٹی کمشنر لیول تک کا ہے, اور دوسرا بیٹا میرا ایک ڈاکٹر ہے, اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, میں نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا. ایک بیٹا میرا انجینئر ہے, اس کو بہت اچھا تھا میتھ میں, فزکس میں, اور وہ اس وقت بہت بڑی کمپنی میں کینیڈا میں کام کر رہا ہے. سر آپ نے امپوز نہیں کیا؟ نو 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 پلیز ڈونٹ امپوز, آئی ہیو نیور امپوزڈ. اب میرا جو ماشاءاللہ ایک اور بیٹا ہے جو ابھی اس نے A لیول کر لیا ہے, اس کو میں نے کہا کہ ہر سبجیکٹ کو جا کے ٹچ کرو, اسٹڈی کرو. 1 سال میں نے A لیول کے بعد اس کو کسی جگہ داخل نہیں کروایا, اس کا 1 سال ضائع کرایا. A لیول کے بعد میں نے اپنے بیٹے کا 1 سال ضائع کروایا کہ بیٹا نہیں, ٹیک اے گیپ ایئر, اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپلور کرو, کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ, اس میں یہ بہت اچھا فیلڈ ہے, اس میں چلے جاؤ. اور میں ایز اے ڈاکٹر تو میں کہتا ہوں کہ اس میں چلے جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے. بزنس میں چلے جاؤ. اس کو 1 سال میں نے جنرل یونیورسٹی کے اندر بھیجا. سر یہ تو بڑی اچھی آپ نے کوچنگ کی. ٹھیک ہے, لیکن
سال گزارنے بلکہ 6 مہینے گزارنے کے بعد اس بچے نے کہا نہیں پاپا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو. میں نے کہا فائن, دس از ناؤ یور پیشن اینڈ دس شوڈ بیکم یور پروفیشن. اب اس میں سر گرومنگ آئے گی, دس شوڈ بیکم, کیونکہ اب دیکھیں نا اکثر دیکھا ہوگا اب لوگ ڈاکٹری کی طرف کم آ رہے ہیں. ہاں جی سر, کیونکہ بہت سرپلس ہو گئے ہیں ڈاکٹر, بہت سرپلس ہو. ٹھیک ہے نا. اب جاب اپرچونیٹیز اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے تھی. میں نے بیٹے کو کہا, میں نے کہا شاید جاب اپرچونیٹیز نہ ہوں تو تم دیکھو کمپیوٹر میں چلے جاؤ. اس نے وہ سب کچھ دیکھا, اس کو فری ول دے دی. فائنلی اس نے کہا بابا آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. اب بے شک وہاں پہ جاب اپرچونیٹی ہے یا نہیں ہے, جو مارکیٹ وہ کہتے ہیں نا, وہ جو آپ کہہ رہے تھے بھی جاب کی کیا مارکیٹ ہوتی ہے, ماڈرن جاب مارکیٹ کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے. ہاں ڈیمانڈ اگر کوئی بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یو ول بیکم اے ڈاکٹر بیکاز یو دس از یور پیشن اینڈ اینی بڈی ہو ہیز اے پیشن فار اے پروفیشن ول رائز. اچھا سر, اب آج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ میں چودھری ظفر علی بننا چاہتا ہوں. آپ کی بھی ایک اسٹرگل سٹوری ہے سر. جی آپ کی بھی ایک اسٹرگل سٹوری ہے. الحمد للہ. تو میں میرا بچہ ہے, جب میں خواہش کرتا ہوں یار میں ظفر علی چودھری جو ہے وہ بننا چاہتا ہوں, تو بس اسی رکھیے جیسے میرے والد نے کیا. میٹرک تک اسے کہ بیٹا بس تم یہ تعلیم جو ہے یہ حاصل کرو آگہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے, کہ تم انسان ہو اور تم کس طرح مختلف ہو باقی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں کریٹ کی ہیں, حیوانوں سے, نباتات, جمادات, حیوانات سے, تم کیسے اشرف المخلوقات ہو. یہ تمہارا شعور ہے. ٹھیک ہے, پھر تم ایک مسلمان ہو, کیوں ہو, تم ایک پاکستانی ہو, کیوں ہو, یہ دیکھو, اور تم کہاں ہو اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, دنیا کی ہسٹری کیا ہے, پاکستان کی ہسٹری کیا ہے, اخلاقیات کیا ہیں, یہ اس کو کہیں بس. اور یہ سب ہمارے سلیبس کے اندر موجود ہے. اسے کو اقبال پڑھائیے, اس کو اگر فارسی آپ کا شغل ہے اور آپ کا شوق ہے تو آپ اس کو رومی پڑھائیے, پنجابی کے شعراء ہیں میاں محمد بخش, بابا بلے شاہ, اس طرف اس کو ڈالیے, اس کو سے تقریریں کروائیے. ٹھیک ہے, اور اس کو کہ بیٹا بس ابھی تم یہی کرو. سر آپ بڑی تھاٹ فل پرسنالٹی. مجھے آپ یہ بتائیے سر کہ جس طرح ابھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی بات ہم نے کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کیا سر یہ جو سوشل سائنسز ہے ان کا ہونا ضروری ہے یا یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے سوشل سائنسز کا ہونا. اور میرے خیال میں جتنی بھی یہ اسپیشلائزڈ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ میڈیکل کی تعلیم دی جا رہی ہے, انجینئرنگ کی دی جا رہی ہے, وہاں پہ ان کو ضرور انکارپوریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ایتھکس جو ہے نا, ہاں یس, ورک ایتھکس آتی ہی سوشل سائنسز سے. ٹھیک ہے, کہ ادب کا زندگی پر گہرا اثر ہے. ہاں, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. یہ ہم مشینوں کی حکومت میں آ گئے ہیں اور احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آ کے آدمی بالکل جو ہے وہ اپنی روٹ سے الگ ہو جاتا ہے. روٹ سے اگر جوڑنا, ہماری کیا روٹ ہے, سب سے پہلی ہماری روٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری جڑ کیا ہے, سب سے بڑی اسلام. ہماری جو اساس, اگر ہم اس سے ہل گئے تو ہم ختم. پھر دوسرا یہ پاکستان ہماری جڑ ہے, دوسری جڑ ہماری پاکستان ہے. اگر ہمارے میں پاکستانیت ختم ہو گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم پاکستانی کہلانے کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے, اس ملک کے ساتھ محبت, پھر انسانیت کے ساتھ محبت, یہ ہماری روٹس ہیں. یہ روٹس آتی ہی اس کے ساتھ ہیں جو میں نے سوشل سائنسز کی بات کی ہے. تو اخلاقیات جو ہے نا, اس کے لیے لٹریچر جو ہے بہت اہم ہے. اور لٹریچر, وہی بات میں کہہ رہا ہوں, پوئٹری, لٹریچر, آرٹس, یہ ہے ہی آپ کی انیشل پرائمری اسکول اور سینس جو آپ کی جو سیکنڈری اسکول تک. دیکھیں نا, آپ نے بچوں کو اردو بھی پڑھانی ہے, اردو میں سارے شعراء آئیں گے, علامہ اقبال بھی آئیں گے, غالب بھی آئیں گے, میر تقی میر بھی آئیں گے, اکبر الہ آبادی بھی آئیں گے, مولانا الطاف حسین علی بھی آئیں گے, علامہ اقبال آئے گا, سب آئے گا. ہاں, اس کے بعد آپ نثر پڑھائیں گے, نثر میں بھی آپ کو ڈپٹی نذیر احمد آئیں گے, اور اسی طرح باقی جو نثر لکھنے والے ہیں ان کے نام آئیں گے, ان کے بارے میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, معاشرتی علوم جب پڑھے گا یا سوشل اسٹڈیز پڑھے گا, پاکستان اسٹڈیز پڑھے گا, ارد گرد کے ملکوں کے حالات پڑھے گا, کیا پتہ نہیں چلے گا اس کو. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, نہیں انگلش پڑھے گا, انگلش اس کو بولنی آئے گی, سننی آئے گی اور سمجھنی آئے گی. اس کے بعد اگر اس کو
آپ عربی تھوڑی سی پڑھا دیں گے تو اس کو قرآن کا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. پرشین نہ پڑھائیں لیکن اگر آپ کے گھر میں ماحول ہے تو شاید تھوڑا بہت پرشین بھی پڑھ لے. تو یہ چیزیں اس کی اخلاقیات کی براڈ بیس اس کی بنائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہیں ہی پرائمری اور سیکنڈری. اور ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں نا, جیسے میں نے بتایا اردو, انگلش, اسلامیات, معاشرتی علوم جس کو آپ سوشل اسٹڈیز کہتے ہیں, یہ سب اسی کے اوپر بیسڈ ہیں. یہ انسان کی جو ہے نا گرومنگ کرتے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے, دینیات کے حوالے سے, اور معاشرتی جو اس کی تقاضے ہیں ان کو بہتر کرتے ہیں. پھر آپ اس پہ پلگ ان کرتے ہیں کیا, یہ کمپیوٹر سائنس ڈال دیجئے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پلگ ان کرتے ہیں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ٹھیک ہے, یہ لازمی ہے. بایولوجی ہر بچے کو پڑھنی چاہیے اپ ٹل ایٹ لیسٹ میٹرک, کیونکہ بایولوجی نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جی یہ ویکسین کیوں لگائی جا رہی ہے, یہ گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا, اس میں پتہ چلے گا اسٹڈی آف لائف کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, بایولوجی. اچھا تھوڑی سی فزکس پتہ چلنے چاہیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ بجلی کیوں کڑکتی ہے, یہ الیکٹرانس کیا ہیں, بجلی کا نظام کیا ہے, تھوڑی سی فزکس آ جائے, کیمسٹری تھوڑی سی اس کو آنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں, میٹرک ہر چیز آنی چاہیے, میتھمیٹکس بھی آنا چاہیے کیونکہ اس کا بھی استعمال ہے. تو یہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر ڈی چودھری ملٹی ڈائمینشنل جو ان کی کوالٹیز ہیں جو ہم آبزرو کرتے ہیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر, تو آپ ہیں, آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں, آپ ایک پروفیسر بھی ہیں, آپ ایک سرجن بھی ہیں. تو ایک نیا بچہ جو ہے اس نے ملٹیپل چیزوں کو کیسے ظفر چودھری بنے گا؟ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں بھائی, آپ بالکل ہی یہ کیا ہے, یہ پہلے براڈ بیس بنی الحمدللہ. اگر آپ مجھے کچھ جو باتیں کی ہیں تو میں اب میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں, یہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, شاید آپ اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں میری والد نے پہلے براڈ بیس بنائی تھی, ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے ایک اچھا انسان بنایا, اچھا مسلمان بنایا, اور ایک مضبوط کا لفظ کر رہا ہوں, مضبوط پاکستانی بنایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے والد نے مجھے کہا جو تمہیں چیز اچھی لگتی ہے وہ تم نے اپنانی ہے. تو میں پیشن کے ساتھ آیا ہوں اس پروفیشن کے اندر, اس لیے میرا پیشن ہے تو میرا پروفیشن میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے والد نے بولنا بھی سکھایا اچھا, لکھنا اچھا سکھایا, اور مجھے کہا کہ آپ مجھے تقریریں کروائیں بچپن سے تو مجھے تھوڑا بہت بولنا آ گیا. میں ایک اچھا استاد بھی بننے کے قابل ہوا الحمدللہ. میں پڑھاتا بھی ہوں اور یہ بھی پڑھا ہی رہا ہوں عوام کو آپ کے پروگرام کے تھرو, ٹھیک ہے. تو ایک یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا میرا پروفیشنل اسپیکٹ ہے. پھر آپ نے مجھے کہا کہ ایڈمنسٹریشن, تو جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور خلوص نیت آ جاتا ہے, خلوص نیت جو ہے نا کہ آپ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے اپنی انا کو مارنا ہے. ایگو کا مسئلہ. بالکل, آپ نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشن لینا ہے, ناٹ ان یور انٹرسٹ. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں نا آپ نے کرنے ہوتے ہیں, فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ. وہ ڈیسیجن میکنگ جب آپ کرتے ہیں اپنی ذات کو نکال لیجئے, یو ول بی بیسٹ ایڈمنسٹریٹر. امپارشلٹی ہونی چاہیے, یو ول بی بیسٹ ایڈمنسٹریٹر, ٹھیک ہے. اور جو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بہترین منصف ہوں اور ہر دل عزیز ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. تو ہر دل عزیزی جو ہے وہ کبھی چاہیے نہیں چاہیے. اختلاف کا جو وہ ہوتا ہے ایک نیچرل. اگر عزیز ہے تو اللہ کی رضا. وہ کہتے ہیں سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو, سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو, جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو. سرداری کی خواہش ہے, سرداری کی خواہش ہے, نہ شاہی کی ہوس ہے. ایک حرف یقین دولت ایمان مجھے بس ہے. دولت ایمان ہو جائے گی. واہ ماشاء اللہ. جب یہ ہے تو پھر الحمدللہ ہر چیز وہ اصولوں پہ ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتے ہیں. جہاں آپ سے تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو خود
پورا کر دیتے ہیں. سر کیریئر جو جنریشن ہے ہماری اس کا ایک سینٹینس میں آپ کا جو عرق ہے جو ایک باتیں آپ کی ساری اچھی ہیں موتیوں جیسی ہیں, یہ اس پہ بات بتا دیجیے ایک سینٹینس میں. دیکھیں ایک سینٹینس میں اگر میں یہ بات کروں تو اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنا لیجیے, اور اگر آپ بغیر شوق کے کسی پیشے میں آگے ہیں تو اب اس پیشے کو اپنا شوق بنا لیجیے. واہ, بہت شکریہ جی. تو ڈاکٹر صاحب کی جو میں باتوں کا جو میں نے اس کو سم اپ کروں گا چند الفاظ میں کہ ڈاکٹر صاحب کے والد محترم ٹیچر تھے اور ڈاکٹر صاحب کی جو کوچنگ کی ہے اچھا انسان بنایا, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ کا جو کنسیپٹ تو ہمارے یہاں ابھی جو ہے وہ اتنا نہیں ہے, لیکن آپ کا گھر کا جو کیریئر کاؤنسلر کا وہ آپ کا جو مینٹور ہوتا ہے وہ آپ کے والد محترم ہوتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی پر ایک امپیکٹ چھوڑتے ہیں, اور وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے, اور وہ قبر کی وہ کہہ لیں گے مٹی تک جو ہے ان کے ساتھ جاتا ہے. تو آج ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کی ہے کہ اگر آپ کا شوق ہے تو اس کو جذبہ جنون بنا لیجیے, آپ کامیاب ہو جائیں گے, پھر اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں گے, آپ ایک تھاٹفل انسان بھی ہوں گے, ایک کامیاب انسان بھی ہوں گے, اور ایک آپ ریلیجس مین بھی اپنی پریکٹس کریں گے. جو مذہبی پریکٹس ہے ہماری اس پہ ہم توجہ نہیں جو دیتے, اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کا جو نے اپنی گفتگو کا جو ہمیں بتایا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. تو کیریئر کاؤنسلر کے طور پر مجھے یوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک گولڈنس کی جو ہے نا وہ ثابت ہوں گی. تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹورک, اینڈ اف یو ہیو اینی کمنٹس ریگارڈنگ دس پوڈ کاسٹ آپ سنائیں گے, ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.